یہ آپ کے سامنے سورہ قصص ہے، 28واں سورہ ہے اور اس کی کچھ آیات آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں۔ تو اس کے پس منظر میں اہل تشیع حضرات، اہل سنت حضرات، دیوبندی حضرات، اہل حدیث حضرات، تمام مکاتب فکر کے علماء اپنی اپنی تفاسیر میں سیم ٹو سیم ایک ہی الفاظ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا وقت کا، اور وہ جب اپنے تخت پر آج برجمان ہوا تو آج کچھ پریشان تھا۔ اس کا جو یعنی آنکھیں جھکی جھکی تھیں، اضطراب تھا کیفیت میں، وہ بڑا پریشانی کے عالم میں تخت پر بیٹھا۔ تو جو درباری تھے وہ تھوڑا قریب ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا مسئلہ ہے، آج آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے رات کو، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے محلات کو آگ لگ گئی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے احباب لکھتے ہیں کہ اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے چند نجومیوں نے کہا کہ بادشاہ اگر جان کی امان پائیں تو عرض کریں کہ آپ کا خواب جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی رعایا کے اندر، قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی کا میلاد ہوگا، یعنی ایک نبی تشریف لائیں گے۔ یہ معنی ہوتا ہے نبی کے میلاد کا، کہ ایک نبی آئیں گے، ان کا میلاد ہوگا، وہ تشریف لائیں گے۔ مسلمانوں کے اندر منبر رسول پر کچھ افراد تشریف فرما ہیں جو اپنی پوری علمی طاقت اور علمی کاوش اس بات پر صرف کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ نبی کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور پھر ان کی جو اسپرچول بلیک میلنگ ہے، ایموشنل بلیک میلنگ، یہ ہے کہ اگر نبی کچھ کر سکتا ہو تو پھر خدا کا کیا فائدہ ہے۔ نبی کا کچھ کرنا اللہ کی توحید ختم کرتا ہے۔ پھر ان کا یعنی اس بات پر زور دینا کہ نبی کو علم نہیں ہوتا، نبی کسی بات کو جانتا ہی نہیں ہے، نبی کے پاس کسی بات کا علم ہی نہیں ہے ماں سوائے شریعت کے علم کے، نبی جو ہے کسی کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتا۔ پھر ان کا اس بارے پر زور دینا کہ نبی تو بس ایک ہماری طرح انسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، جو یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس دربار میں نجومیوں نے کہا کہ ہم تمہیں آنے والے وقت کی خبر دیتے ہیں، اور وہ نجومی مسلمان بھی نہیں ہیں، مشرک ہیں۔ کیا تماچا ہے قدرت کی طرف سے ان چہروں پر جو انبیاء کے علم پر شک کریں۔ تم نبیوں کے علم پر شک کر رہے ہو، ہم نے تم سے مشرکوں کا علم منوا دیا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ تمام مکاتب فکر کے احباب نے لکھا کہ ان نجومیوں نے کہا ایک نبی کا میلاد ہوگا، وہ نبی پیدا ہوگا۔ اب اس بادشاہ نے کہا کہ اگر نبی کا میلاد ہوتا ہے تو ہو جائے، اس سے میرا کیا لینا دینا ہے۔ اب انہوں نے کہا بادشاہ اگر نبی کا میلاد ہو گیا اور وہ نبی زمانے میں آ گیا تو پھر تیرا تخت قائم نہیں رہے گا، تیری سلطنت قائم نہیں رہے گی، تیری سلطنت برباد ہو جائے گی، وہ تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس پر وہ سارے لکھتے ہیں کہ اس نے بھرے دربار میں اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا اچھا اگر یہ بات ہے پھر میں نبی کا میلاد نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کو اس بات پہ جلال آیا۔ اللہ نے فرمایا سن فرعون،
اگر موسیٰ کا میلاد تیری کوٹھی میں نہ ہوا تو مجھے خدا کون کرے؟ اگر موسیٰ کا میلاد تیری کوٹھی میں نہ ہوا پھر مجھے خدا کون کہے گا؟ یہ ہے ان آیات کا پس منظر۔ اب یہ ان آیات میں حضرت موسیٰ کا میلاد ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نتلو علیکا من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ نتلو، یہ جو نون ہے نا اس کا معنی ہے ہم۔ یہاں ہم کون ہے؟ اللہ۔ نتلو، ہم تلاوت کریں گے، علیکا محمد جی آپ کی طرف، آپ پر، من نبأ موسیٰ، حضرت موسیٰ اور فرعون کی وہ بالحق، وہ سچی بات، یعنی موسیٰ کی ولادت کا بیان ہے۔ اللہ فرما رہے یہ میں اسے پڑھوں گا۔ دیکھیں اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو میں اپنے اعتراض کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت موسیٰ کی ولادت ہے اور ولادت کا ذکر اللہ کہہ رہا ہے خدا کرے گا۔ میں آگے کیسے چلوں؟ مجھے تو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے زمانے والوں جمعہ پڑھنے آئے ہو، یہ جمعہ مصطفیٰ کی سنت ہے، لیکن یہ جو نبی کا میلاد کا بیان ہے نا یہ تو خدا کی سنت ہے۔ بھائی کتنے خوش نصیب ہو آپ کہ مسجد میں جمعے پہ آ کر مصطفیٰ کی سنت پر ہو اور منبر سے میلاد محمد سن کے خدا کی سنت پر ہو۔ اس کے بارے میں بندے پریشان ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر objection ہے بندوں کو۔ تو پھر سن لو، نبی کا میلاد بیان کرنا، اور کسی ایک نبی کا میلاد نہیں یہاں بیان ہوا بھائی، نبیوں کے میلاد بیان ہوئے ہیں، ایک نبی کا میلاد بیان نہیں ہوا اس قرآن میں، نبیوں کے زکریا کا میلاد قرآن میں ہے، یحییٰ کا میلاد قرآن میں ہے، عیسیٰ کا میلاد قرآن میں ہے، بلکہ جناب مریم کا میلاد قرآن میں ہے، اور یہ سارے اسماعیل کا میلاد قرآن میں ہے، اسحاق کا میلاد قرآن میں ہے، آدم کا میلاد قرآن میں ہے، سارے نبیوں کا میلاد قرآن میں آ رہا ہے۔ یہ کیسے بند؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ کا میلاد میں بیان کروں گا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ ایک نبی آئے گا اور وہ نبی آ کر میری سلطنت کو برباد کرے گا، اس نے میلاد کی روک تھام کا اہتمام شروع کیا۔ اب وہ میلاد کو روکے گا، خدا میلاد کروائے گا۔ فرمایا ان فرعون علا فی الارض، علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ اس نے کہا قتل عام کرو۔ میں اوپر سے دیکھ کے پڑھتا ہوں، بے شک فرعون نے زمین پر غلبہ پایا تھا اور اس نے لوگوں کو اپنا تابعدار بنایا اور اس میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ یہ تھا اس کا میلاد پر روک تھام، قتل عام کر دو، بس نبی نہیں آنا چاہیے۔ بیٹوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور بیٹیوں کو کیوں؟ وجہ، بیٹے اور بیٹی میں کیا فرق ہے؟ بھائی بیٹی سے میں نے پوچھا تھا FSC کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، اس کا جواب تھا بابا جو آپ کہو گے۔ جب سخی شاہ کی باری آئی تو میں نے اسے کہا یار
تھوڑا سا قرآن کی طرف آ جاؤ، اس کی تعلیم حاصل کر لیں. کہتا کر لوں گا، کچھ یہ بھی کرنا ہے. یہ فرق ہے بیٹی اور بیٹے میں. جو اپنے بارے میں سارا کچھ اپنے بزرگوں پر چھوڑتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، اور جو طاقت اور قوت فیصلہ رکھتا ہے نا اسے بیٹا کہتے ہیں. جن میں سوچنے کی طاقت ہے اور وہ فیصلے کی طاقت رکھتے ہیں، جو انہیں قتل کرے نا وہ فرعون ہوتا ہے. دیکھنا ہے آپ نے، چیک کرنا ہے کہ اس وقت حکومت فرعون کی ہے یا کسی اور کی ہے. چیک کرو کہ اگر فیصلے والے آزاد ہیں تو پھر حکومت حسین کی ہے، اور اگر کوئی فیصلے کی طاقت رکھنے والے پنجروں میں ہیں تو پھر سمجھ لو حکومت فرعون کی ہے. جس حکومت میں کوئی فیصلے والا، سوچ والا اپنی سوچ کو کھل کر بیان نہ کر سکے، پھر سمجھ لو حکومت فرعون کی ہے. حکومت فرعون کی ہے. اس نے قتل عام کیا ہے. قتل عام نبی کے میلاد کو روکنے کے لیے قتل عام کیا ہے، لیکن ان سارے قتلوں کے باوجود بھی میلاد رک نہیں سکا تھا. ہاں، ان سارے قتلوں کے باوجود بھی نبی کا میلاد رک نہیں سکا تھا. اسے قیامت تک آنے والے فرعون کی حکومت کو سمجھ جانا چاہیے. ہم جو مرضی کرتے رہیں لیکن میلاد کو ہاتھ نہ لگائیں. میلاد کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ میلاد رک نہیں سکتا. اب 70,000 بچہ قتل ہوا، بخلاف روایت 80,000 بچہ قتل ہوا، لاکھوں بچہ قتل ہوا. اللہ نے فرمایا انہو کانا من المفسدین. وہ فسادی تھا، فسادی، وہ بڑا فسادی تھا، وہ بڑا فسادی تھا. پتہ چلا اللہ کی قدرت کی نگاہ میں جو نبی کے میلاد کو روکتا ہے نا. اچھا ایک منٹ ذرا، انہو کانا من المفسدین. اگر میں اس من پر غور کروں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ فسادی تو تھا، وہ بڑا فسادی، وہ فسادی تھا. یہ ترجمہ میں نے نہیں لکھا، آپ نے لکھا ہے. وہ فسادی تھا، بے شک وہ فسادی تھا. چلو ٹھیک ہے، لیکن من المفسدین کا معنی ہے فرعون چھوٹا فسادی تھا، چھوٹا. یا اللہ، 70,000 بچے کا قاتل، خدائی کا دعویٰ کر کے تیری توحید کا دشمن، تیرے نبی کے میلاد کو ڈکنے والا، تیرے دین کو برباد کرنے والا، تو کہتا ہے یہ چھوٹا فسادی ہے. اور اللہ نے فرمایا اس نے میلاد موسیٰ کا روکا ہے نا. یا اللہ، اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس نے، نبی کا دشمن ہے، میلاد کو روک رہا ہے، تیری توحید کا دشمن ہے، تیرے دین کا ویری ہے، اور تو کہہ رہا ہے ابھی بھی یہ چھوٹا فسادی ہے. مالک فرماتا ہے یہ موسیٰ کا میلاد روک رہا ہے، اس لیے میں نے کہا یہ چھوٹا فسادی ہے. میری قدرت کی نگاہ میں جو موسیٰ کا میلاد روکے میں اسے چھوٹا فسادی کہتا ہوں، اور جو محمد کا میلاد روکے. یا اللہ، اگر یہ ارادہ کر ہی بیٹھا ہے میں نبی کا میلاد نہیں ہونے دوں گا تو کیا ضروری ہے کہ نبی کا میلاد ہو؟ فرمایا وَنُرِيدُ، نبی کا میلاد خدا کی چاہت ہے. ہم چاہتے تھے اوے نبی کا میلاد خدا کی چاہت ہے. نبی آ جائے یہ خدا کی چاہت ہے. نبی کا میلاد ہو جائے یہ خدا کی چاہت ہے. اچھا یا اللہ اس کی کوئی وجہ؟ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِي نَسْتُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ. نُرِيدُ، ہم چاہتے تھے، ان منا،
احسان کریں، احسان، احسان کریں، احسان، احسان کریں۔ علی الذین استضعفوا فی الارض، زمین کے کمزوروں پر رحمت ہو نبی کے میلاد کے ذریعے سے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ چاہتے تھے کہ کرم کریں، رحمت کریں، احسان کریں، عزت دیں، فضل کریں زمین کے کمزوروں پر نبی کے میلاد کے ذریعے سے، نبی کے میلاد کے ذریعے سے۔ مرید کے والو، حضرت موسیٰ کا میلاد نا کمزوروں کے لیے رحمت ہے۔ حضرت موسیٰ کا میلاد زمین کے کمزوروں کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اوے میرے محبوب کا میلاد ساری کائنات کے لیے رحمت۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہمارا ارادہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیشوا بنائیں، امام بنائیں، موسیٰ کے ماننے والوں کو امام بنائیں۔ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم بنائیں انہیں امام۔ دیکھیں، میں مولا علی کی اولاد میں سے ہوں، ہم علوی الہاشمی سادات میں سے ہیں۔ میں 12 اماموں کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جناب زہرا کی اولاد میں سے جو 12 امام ہیں، ہم ان کے بے ادب نہیں ہو سکتے، وہ امام ہمارے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ 12 کے علاوہ امام ہے ہی کوئی نہیں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ موسیٰ کے مریدوں کو اللہ نے امام بنایا ہے۔ پتہ چلا 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 امام نکل آئے نے۔ نہیں، ہم 12 اماموں کے منکر نہیں ہیں، وہ 12 تو ہمارے سر کا تاج ہیں۔ لیکن اس آیت کو سامنے رکھ کے ہم یہ فیصلہ ضرور دیں گے کہ اگر موسیٰ کے ماننے والے امام ہو سکتے ہیں تو پھر اجمیر کا معین الدین بھی ہمارا امام ہے۔ اگر موسیٰ کے ماننے والے امام ہو سکتے ہیں تو پھر داتا علی حجویری بھی ہمارا امام ہے۔ اگر موسیٰ کے ماننے والے امام ہو سکتے ہیں تو پھر غوث الاعظم بھی ہمارا امام ہے۔ ہاں، اگر موسیٰ کے ماننے والے امام ہو سکتے ہیں پھر مجدد الثانی بھی ہمارا امام ہو سکتا ہے۔ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً بسم اللہ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں وارث بنائیں گے، 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 ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ یا اللہ کس چیز کا وارث بنائے گا؟ فرمایا زمین کا وارث بناؤں گا، میں موسیٰ کے ماننے والوں کو زمین کا وارث بناؤں گا۔ جو موسیٰ کے میلادی ہیں، جن کے ہاں موسیٰ کا میلاد ہوا اور جنہوں نے موسیٰ کا میلاد اپریشیٹ کیا، اللہ نے انہیں زمین کا وارث بنا دیا۔ اللہ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، یہ 19واں سورہ ہے اور 63 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، موسیٰ کے ماننے والوں کو ہم نے زمین کا وارث بنایا، محمد کے غلاموں کو ہم نے جنت کا وارث بنایا۔ جو موسیٰ کے میلاد کی خوشی کر رہے ہیں ہم انہیں زمین کا وارث بنا رہے ہیں، اور جو محمد کے میلاد پر خوش ہیں ہم انہیں جنت کا وارث بنا رہے ہیں۔ ہاں بڑی پریشانی تھی میلاد پر، نبی کے میلاد پر اکثر لوگوں کو پریشانیاں آ جاتی ہیں، بڑی پریشانی تھی، لیکن میلاد ہو کر رہا۔ ماں کی گود میں نبی آئے، ایک دفعہ ماں نے نبی کو یوں دیکھ کر کہا، یا اللہ 70,000 بچہ قتل ہوا اس کی وجہ سے، بچنا تو اس نے بھی کوئی نہیں نا۔ اللہ نے فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ،
ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں پر. آئے ہائے, ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. ان ارضعیہ, موسیٰ کی ماں کوئی خطرہ نہیں ہے. پریشان, فَإِذَا خِفْتِ, تو پریشان ہے. اور ایک منٹ ٹھہرو یار, حضرت موسیٰ ماں کی گود میں آ گئے. فرعون کی ایجنسیوں کو خبر ہو گئی کہ میلاد ہو گیا ہے. ایجنسی کا چھاپا پڑا. جب ایجنسی کا چھاپا پڑا, ماں نے بچے کو تندور میں رکھا, اوپر ڈھکنا دے دیا. ایجنسی میلادیوں سے مایوس ہو گئی. دیکھیں, میں موسیٰ اور فرعون کے زمانے میں پھر رہا ہوں. ایجنسیاں میلادیوں سے پریشان ہو گئیں. ایجنسی فرعون کی میلاد منانے والوں سے پریشان ہو گئی. مایوس ہو کر جب ایجنسی واپس نکلی تو ماں نے بیٹی کو آواز دی, بیٹی, جی اماں, تیرا ویر میں نے تندور میں رکھا تھا, ذرا نکال کے لا. اماں, تندور میں بھیا, میں نے تو آگ جلا دی ہے. اب جب آگ کا لفظ آیا, ماں کے کلیجے کو ہول پڑا. بھاگتی ہوئی ماں جب تندور پر آئی, ڈھکن کھولا, منظر بڑا عجیب تھا. آگ دہک رہی تھی, موسیٰ مسکرا رہے تھے. کیا کہنے ہیں آپ کی سماعت. ایک دن کا نبی آگ میں مسکرا رہا تھا. اب ماں نے ہاتھ بڑھائے تو موسیٰ نے ہاتھ بلند کیے. ماں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا, ماں نے موسیٰ کو سینے پر رکھا. اب اللہ نے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہو, وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, گھبرانا, پریشان نہ ہو. اگر تجھے اندیشہ ہی ہے نا تو اسے دریائے نیل کی لہروں میں ڈال دے, اسے دریا میں رکھ. حضرت موسیٰ کی ماں نے کہا, پروردگار, میرے گھر میں کوئی شے نہیں ہے, میں اسے کیسے دریا میں رکھوں. اب اللہ نے فرمایا, میں انتظام کرتا ہوں. جبریل, جی پروردگار, زمین پر ایک نبی کا میلاد ہوا ہے, تو کہاں ہے؟ یا اللہ, میرے لیے کیا آرڈر ہے؟ زمین پر اتر, پہلے جنت سے ایک درخت چیر, اس کے پھٹے چرا, اس کا صندوق بنوا. یہ سارے انتظامات کار. میلاد کی انتظامیہ میں جبریل بھی شامل ہوتا ہے. نبیوں کے میلاد کی انتظامیہ میں, بزم بہار مدینہ والوں, نبیوں کے میلادوں کی انتظامیہ میں جبریل بھی شامل ہوتا ہے. یہ قرآن ہے, موسیٰ کا میلاد ہوا ہے, جبریل نے پھٹے چرائے ہیں, جبریل نے درخت چرایا ہے, جبریل نے صندوق بنوایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب موسیٰ کا میلاد ہوا, جبریل کی ڈیوٹی پھٹے چرانے پر تھی. جب موسیٰ کا میلاد ہوا, جبرائیل کی ڈیوٹی پھٹے چرانے پر تھی. لیکن جب حسین کے نانا کا میلاد ہوا, جبریل کی ڈیوٹی جھنڈے لگانے پر تھی. موسیٰ کا میلاد ہے, جنت سے ایک درخت چرے, اس کے پھٹے بنے ہیں, اس کا صندوق تیار ہوا ہے, دربار نبی تک پہنچا ہے, نبی کی سواری کے لیے. موسیٰ نے سوار ہونا ہے, جنت سے سواری آئی ہے پھٹے چیر کر. نبی کی سواری جنتی ہوتی ہے.
نہیں مرید کے والوں گھر جا کے سبحان اللہ کی تسبیح کرنا پھر بھی تم مول نہیں میرے جملے کا دے سکو گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر موسیٰ کسی پھٹے پر سوار ہو تو وہ جنتی ہوتا ہے. محمد معراج کی رات اگر ابو بکر پر سوار ہو اب جیتے رہیں. حضرت موسیٰ کی سواری آ گئی. ماں نے دریا کے سپرد کیا. دریائے نیل یاد ہو اگر آپ کو جو پہلے لفظ سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی کہہ رہا تھا میں میلاد نہیں ہونے دوں گا, اس پر جواب آیا تھا تیری کوٹھی میں نہ ہوا مجھے خدا کون کہے گا. یہ دریا فرعون کی کوٹھی میں سے گزرتا تھا. حضرت موسیٰ کا صندوق سفر کر رہا ہے. کرتا کرتا فرعون کی کوٹھی سے گزرا. ملکہ فرعون جسے آسیہ کہتے ہیں تخت پر بیٹھی دیکھ رہی ہے. اس کی نگاہ صندوق پر پڑی جو درخت کے پاس آ کر رک چکا تھا. اس نے اپنی آرمی میں سے ایک آرمی کے نوجوان سے کہا اس صندوق کو نکال کر لاؤ. جب وہ صندوق نکلا اس کا ڈھکن کھلا. نبی کے چہرے کا نور آسیہ کے دل میں اترا. تختی کی تختی رہ گئی. عبرانی زبان میں وہ بات کرتے تھے. عبرانی میں کہتے ہیں مو یعنی پانی, سا یعنی درخت, مو یعنی پانی, سا یعنی درخت. منہ سے نکلا موسیٰ مانا بنا پانی میں درخت کے پاس سے ملنے والا. پتا چلا موسیٰ کا مانا ہے پانی میں درخت کے پاس سے ملنے والا. اب میں کروں محمد کا کیا مانا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد کثیرا. اور زمانے والوں جس کی تعریف پر 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 اس کی تعریف کی حد نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں. جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, بی بی نے نبی کو اٹھایا اور اپنے سینے کو ٹھنڈا کیا. ہاں حضرت موسیٰ کو بی بی فرعون کی زوجہ آسیہ نے جب سینے سے لگا لیا. اب ادھر سے فرعون آتا ہوا نظر آیا. حضرت آسیہ کی گود میں حضرت موسیٰ ہے اور فرعون آتا ہوا نظر آیا. جب فرعون آیا نا اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا لڑکا ہے, اسے قتل کرو, اسے قتل کرو, یہ تو لڑکا ہے. جب اس نے کہا نا اسے قتل کرو تو بی بی جلال میں آ کے کہنے لگی لا تقتلوہ, لا تقتلوہ. بڑا سخت جملہ ہے. لا تقتلوہ معنی یہ ہے اسے قتل نہ کرو. لا تقتلوہ. بی بی آسیہ فرعون کو دیکھ کر جلال میں آ کے کہنے لگی منہ بند کر. تو اسی پریشان ہو گئے ہو. تو آڈے دین چاہے وہ فرعون ہے, فرعون بادشاہ, ایڈا وڈا بادشاہ, تے بیوی پہ آندی ہے منہ بند کر رہے. اس گل دا صرف انہوں پتہ لگے گا جدا ویاہ ہوئے ہے. یہ انہوں سمجھ آئے گی کہ باہر جڑے وڈے وڈے چودھری نے نا کمرے دے بند کمرے دے دروازے نو لاک کر کے آواز آتی ہے منہ بند کر رہے, میں پتہ ہے تو کنے جو گئے. یہ تساں پریشان نہیں ہونا, یہ ساڈیاں سانجیاں گلاں نے. ہاں منہ بند کر رہے. بڑے بڑے چودھری امانت صاحب کر دی دے سامنے تے نہ چلتی. منہ بند کر رہے. لا تقتلوہ, خبردار میلی اکھ نہیں کرنی ہے دیوال.
اس آخیا جی ٹھیک ہے سرکار، کچھ نہیں آندے انہوں. وہ کہنے لگی قرۃ عین لی، قرۃ عین لی، پرا ہو تے نہیں پتا میں انہوں وینیاں تے میریاں اکھاں نوں ٹھنڈ پیندی. ہائے ہائے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں انہوں وینیاں میری آنکھاں نوں ٹھنڈ پیندی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ فرماتا ہے مثال بیان فرماتا ہے